جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایران کے سپریم لیڈر رہبر اعلیٰ سید علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں، اور ان کی جو شہادت ہے امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے، جس پر تمام پاکستانی خاص طور پر دل گرفتہ ہیں، رنجیدہ ہیں، اور انہوں نے رسم شبیری نبھاتے ہوئے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج صبح ایرانی میڈیا کی جانب سے آفیشیلی اس کو تسلیم کیا گیا، اناؤنس کیا گیا، اور جب ایرانی آفیشیل میڈیا کی جانب سے یہ اناؤنس کیا جا رہا تھا، جو بھی اینکر پرسنز تھے، جتنے بھی میڈیا نمائندگان تھے، وہ رو رہے تھے، ہچکیاں بندھی ہوئی تھی، جذباتی منظر تھا۔ اور اس وقت بھی جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو ایران میں بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور سید علی خامنہئی سے اپنی محبت کا، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے۔ میں آپ کو وہ منظر دکھانا چاہتا ہوں جب ایران میں اس چیز کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد از عمری مجاہدت حسینی ایک انتہائی سادہ لو انسان، ایک عاجز انسان، جنہوں نے جتنی دیر بھی یہ عہدہ سنبھالا، اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رکھا، جتنی بھی سربراہان مملکت آئے ان کا ایک ہی طریقہ کار تھا، ایک سادے سے کمرے میں ایک عام سے صوفے میں بیٹھ کر ان کو ٹریٹ کرتے تھے، گریٹ کرتے تھے۔ کوئی بناؤ سنگھار نہیں تھا، کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ جتنی دیر بھی اس عہدے پر فائز رہے، کسی رشتہ دار کو، کسی بیٹے کو، کسی بیٹی کو نہیں نوازا۔ اور ایران مالا مال ہے قدرتی وسائل سے، قدرتی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں بخشی ہیں ان سے مالا مال ہے۔ وہ چاہتے تو اربوں خربوں روپے کی جائیدادیں بنا سکتے تھے، محل بنا سکتے تھے، گاڑیاں لے سکتے تھے۔ ان کے چال چلن سے یہ چیز جھلک تھی کہ وہ سپریم لیڈر ہے، لیکن انہوں نے سادگی کا راستہ اپنایا، اور ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ تھا جس میں وہ رہتے تھے، اور کوئی ان کی ذاتی جائیداد ایران کے اندر یا ایران کے باہر نہیں ہے۔ اسرائیلی اور امریکی سونگتے پھرتے تھے کہ ان کی کوئی جائیداد ہو جس کا کوئی اسکینڈل بنا سکیں۔ ایک عظیم لیڈر، ایک دلیر لیڈر، اور جب سے امام خمینی کو اسیسینیٹ کیا تھا، وہ ان کا اس کے بعد یہ ایران کی سپریم لیڈر بنے، تو تقریباً 4 دہائیاں ہونے کو آئی ہیں۔ ان 4 دہائیوں میں انہوں نے جو طاغوتی طاقتوں کو للکارا ہے، جو مظلوم کی آواز وہ بنے ہیں، جو سپریس لوگ تھے چاہے وہ کسی بھی خطے میں ہوں، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے فلسطین کے ہوں، کشمیر کے ہوں، ہمیشہ انہوں نے ان کے حق میں آواز بلند کی، اور ان فرعونوں کی، ان طاغوتی طاقتوں کے آگے انہوں نے دیوار بن کے دکھایا، اور اب بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ یقینی طور پر امت مسلمہ کا ایک ایسا نقصان ہے جس کی بھرپائی بہت زیادہ مشکل ہے۔ بنجامن نیتن یاہو نے رات گئی اپنے پیغام میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ شواہد آئے ہیں، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا ہدف حاصل کر لیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے کمپاؤنڈ پر 30 کے قریب بم برسائے گئے۔ اور سب سے اہم بات جو نیو یارک ٹائمز کلیم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی جو موومنٹ ہے وہ کئی ماہ سے ٹریس کی جا رہی تھی، اس کے اوپر نظر رکھے ہوئی تھی CIA، سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے امریکہ کی، انہوں نے اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اور خاص طور پر جو ہفتے کی صبح ایران کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی اہم ترین میٹنگ ہونی تھی، اس حوالے سے جو CIA اس نے امریکن اور اسرائیلی حکام کو بر وقت آگاہ کیا، اور جو ایگزیکٹ سچویشن تھی اور ایگزیکٹ جگہ تھی جہاں پر وہ آیت اللہ خامنہئی موجود تھے، اس حوالے سے اسرائیلی امریکی حکام کو آگاہ کیا گیا، اور پھر وہاں پر اسرائیل نے یہ کارروائی کی امریکہ کی مدد سے، اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ پہلے ایران کی جانب سے اس حوالے سے تصدیق نہیں کی جا رہی تھی، جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ ہم نے
ایک بہت بڑے فتنے سے نجات حاصل کر لی ہے، تو اس کی تردید ہی کی جا رہی تھی، تصدیق نہیں کی گئی، لیکن آج صبح اس کو پھر باقاعدہ طور پر جاری کیا گیا اور بتایا گیا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ تو ان کی موومنٹ کو مائنوٹلی آبزرو کیا جا رہا تھا اور ان کے کمپاؤنڈ کو 30 بموں سے نشانہ بنایا گیا، میک شور کیا گیا کہ کسی صورت وہ زندہ نہ بچیں۔ تو بہت بڑا نقصان ہے، اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ بہت ہی زیادہ کشیدہ ہے، خاص طور پر پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ پر احتجاج ہوا ہے، پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کے جذبات وابستہ ہیں، ظاہری بات ہے آیت اللہ خامنئی کے ساتھ، آیت اللہ خامنئی کے ساتھ جو ہمارے اہل تشیع بھائی ہیں وہ ان کے دل گرفتہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے بھی دل گرفتہ ہیں۔ تو وہاں پر پہنچے ہیں، امریکی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کیا ہے، وہاں پر اس کو توڑ پھوڑ کا نشانہ بنایا ہے، جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، اور پھر امریکی قونصلیٹ کے اندر سے بتایا جا رہا ہے کہ میرین فورس نے فائرنگ کی ہے، اور اس کے نتیجے میں 9 شہری جاں بحق ہو گئے ہیں، 9 شہری لقمہ اجل بن گئے۔ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنا لازمی ہے، پاکستانیوں کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس طرح کس طرح آپ نے 9 شہریوں کو لقمہ اجل بنا دیا؟ پولیس کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی ایسی رکاوٹیں کھڑی کرتے کہ وہ وہاں تک پہنچ نہ سکتے ہیں، اور اگر وہ پہنچے ہیں تو کسی اور طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح لوگوں کو مارنا کوئی حل نہیں ہے، اور اب یہی صورتحال اسلام آباد میں بھی ہے۔ اسلام آباد میں بھی سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، مظاہرین ڈپلومیٹک انکلیو کے قریب پہنچ گئے ہیں، سرینا چوک کے قریب پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے، قیدی وین کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، مظاہرین کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا ہے، شیلنگ کی گئی ہے، مظاہرین نے پتھراؤ کیا ہے۔ تو بہت زیادہ سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور سچویشن کا حساسیت کا اندازہ لگائیں کہ وزیر داخلہ محسن نقوی منظر عام پر آئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پرامن رہے۔ ایران کی عوام اور پاکستانی عوام سب کے لیے ایک سوگوار دن ہے۔ آیت اللہ کی شہادت کے بعد پاکستان کا ہر شہری اسی طرح غمگین ہے جس طرح ایران کی شہری غمگین ہے۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ آپ اپنا پروٹیسٹ کریں لیکن پرامن طریقے سے۔ ہماری بھی درخواست ہوگی لوگوں سے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، یقینی طور پر مشکل وقت ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لے کر آپ اپنا بھی نقصان کریں گے اور ملک کا بھی نقصان کریں گے۔ میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں جو اس وقت سچویشن ہے اسلام آباد کی، لوگ کتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ڈپلومیٹک انکلیو کے باہر کی صورتحال ہے، وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں۔ ڈپلومیٹک انکلیو سے آگے کچھ ہی فاصلہ ہے امریکی سفارت خانے کا، تو وہاں پر جو سیکیورٹی کی لیئر ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، اور وہاں پر میک شور کیا جا رہا ہے کہ مظاہرین آگے نہ بڑھ سکیں، لیکن مظاہرین وہاں پر بہت زیادہ مشتعل ہیں، ان کے جذبات مجروح ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں ابھی آپ کو ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس میں آپ کو نظر آئے گا کراچی قونصلیٹ پہ جو حملہ ہوا ہے اس وقت کیا صورتحال تھی۔ مستعد تھے، اور پھر اندر سے جب ان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے تو یہ صورتحال۔ اس حملے کے نتیجے میں 9 شہری جاں بحق ہوئے ہیں، اور پھر اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کی گئی، کسی قسم کے احتجاج پر پابندی عائد کی گئی۔ پھر سکردو میں UN کا جو دفتر ہے اس کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ لاہور میں مظاہرے نکلے، لاہور میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس وقت جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اسلام آباد کی سچویشن ہے، یہ سرینا ہوٹل اسلام آباد کے باہر کے حالات ہیں۔ تو ناظرین یہ اب تک کی تازہ ترین صورتحال ہے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ایک اہم ترین اجلاس جاری ہے، اس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت شرکت کر رہی ہے۔ پاکستان نے اس موجودہ صورتحال میں کیا سٹینس رکھنا ہے، کیا پالیسی اپنانی ہے، اس متعلق غور ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں افغانستان، ایران سمیت خطے کی دیگر ممالک کے ساتھ سیکورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے موقف کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز مرتب کرے گا، اس پر بھی فیصلہ ہوگا۔ اجلاس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان بھی شرکت کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے اور ایک اہم ترین اجلاس جاری ہے، اس میں کچھ اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ آج جب حملہ کیا گیا ایران پر تو اس میں صرف آیت اللہ خامنئی نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف عبد الرحیم موسوی بھی شہید ہوئے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی کے ساتھ ساتھ ان کی بہو اور ان کے داماد بھی شہید ہوئے ہیں،
اور اس صورتحال پر بہت زبردست تجزیہ کیا ہے مہدی حسن، یہ صحافی ہیں، ریناؤنڈ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جھوٹ بولا، یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل نے جھوٹ بولا کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے یا وہ ان کے حصول کے بالکل قریب ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل آج اتنی آسانی سے ایران پر بمباری کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار کس کے پاس ہیں؟ شمالی کوریا کے پاس ہیں، اور امریکہ کبھی بھی شمالی کوریا کے سپریم لیڈر پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ یہ مزید ایٹمی ہتھیار بنانے کی تیاری ہے، یہ نسخہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایک بہانہ تلاش کیا گیا، ایک جواز تلاش کیا گیا ایران پر حملے کا، اور جس طرح میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ جو اطلاعات ہیں، سی آئی نے بھی یہ بریف کیا تھا امریکی حکام کو بھی اور اسرائیلی حکام کو بھی کہ ایران کوئی حملے کی اس طرح سے تیاری نہیں کر رہا، اور گراؤنڈ پر اس طرح کی کوئی انفارمیشن بھی موجود نہیں تھی کہ بڑے پیمانے پر اسرائیل پر حملے کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا، اور جو خبر ہے اس کے مطابق اکارڈنگ ٹو دا نیو یارک ٹائمز the US Central Intelligence Agency had been tracking Iran's supreme leader Ali Khamenei and other top Iranian officials for months before an Israeli airstrike targeted a high-level leadership meeting in Tehran. The CIA reportedly shared high-fidelity intelligence on the exact location and timing of the gathering with Israeli counterparts. This intelligence helped Israel carry out a surprise attack on the meeting, which included Khamenei. یہ وہ معلومات ہے جو ایکسکلوسیو ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو ناظرین، خطے کی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے، معاملات بہت زیادہ خراب ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان افغانستان کے معاملات بھی کافی بڑھ گئے ہیں، اور اس اجلاس میں اہم فاصلے متوقع ہیں۔ یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ محمد حاجی خان کو اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔